بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابن عباس ومعاذ بن جبل وزاد فیہ قال یا محمد هل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی قلت نعم فی الکفارات والکفارات المکث فی المساجد بعد الصلاة بعد الصلوات والمشی علی الاقدام الی الجماعات وابلاغ الوضوء فی المکارہ فمن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیتہ کیوم ولدتہ امہ۔ یہ ابن عباس اور معاذ بن جبل یعنی صحابہ کرام میں دو جلیل القدر علماء، جو لوگ صحابہ میں بڑے علماء ہوئے ہیں، ان میں یہ دونوں بزرگ ہیں، ابن عباس اور معاذ بن جبل۔ وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، یہاں اس کا رقم ہے 726۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت وہ گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ کے اور رسالت مآب کے مابین، یہ گفتگو اس سے پیچھے جو روایت ہم نے پڑھی تھی اس میں زیر بحث آ چکی ہے، یعنی ایک رویا ہے، جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے رویا یا بہت سے خواب زیر بحث آئے ہیں، تو ان میں سے ایک رویا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا کہ محمد تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت ملائے اعلیٰ میں، ملائے اعلیٰ یعنی ایک تو یہ ہماری کائنات ہے جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح کی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ 6 اور بھی ہیں، یہ اپنی وسعتوں کے ساتھ، لیکن ذات باری جہاں سے حکومت کر رہے ہیں۔ وہ کیا جگہ ہے، اس کو میں جب جہاں کہتا ہوں تو زمان و مکان کا جو تصور آتا ہے وہ میری یا بیان کرنے والے یا ہر انسان کی اپنی تحدید ہے، اس کو ملائے اعلیٰ قرآن میں کہا گیا ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں جب عثمانیہ سلطنت قائم تھی تو دارالسلطنت کو آستانہ کہا جاتا تھا، اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس، تو گویا ذات باری اس کائنات کا نظم جہاں سے چلا رہے ہیں اور جہاں فرشتے بارگاہ میں حاضر ہیں اس کو قرآن میں ملائے اعلیٰ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ پوچھا کہ جانتے ہو کہ وہاں اس وقت ایک مباحثہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو پیچھے بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ بندہ کیسے جان سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس تک رسائی کا دروازہ اس رویا میں کھول دیا گیا۔ اس میں خود آپ نے وہ مباحثہ سنا اور پھر جواب دیا۔ تو فرمایا کہ میں نے کہا، یعنی رسول اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس رویا میں میں نے کہا، نام فی الکفارات، جی ہاں میں جان گیا ہوں، اس میں وہ چیز زیر بحث ہے کہ انسان تو دنیا میں بھیج دیے گئے ہیں اور وہ وہاں اب اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں ان سے گناہ ہوتے ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، جرائم ہو جاتے ہیں، تو اس سے نکلنے کی کیا راہیں ہیں؟ کفارات زیر بحث ہے۔ اگر آدمی سے گناہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو عجیب سی بات لگے، لیکن یہ مسئلہ ہے جس میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑی مذہبی جمعیت مسیحی اسی مسئلے میں گرفتار ہے، اور جس میں پھر یہ عقیدہ قائم کیا گیا کہ انسان کے لیے گناہ کی پاداش سے نکلنے کی کوئی راہ سرے سے باقی ہی نہیں۔ گناہ ہو گیا تو ہو گیا، وہ اس کی گردن میں ہے، اس کی تقدیر بن گیا ہے، اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، نہ کوئی تھی۔ یہ تو حضرت مسیح خدا کے بیٹے کی حیثیت سے تشریف لائے اور انہوں نے صلیب پر جان دے کر اس کا کفارہ ادا کیا ہے، اس پر پوری مسیحیت قائم ہے۔ تو اس موضوع پر گفتگو یہ فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں ہو رہی ہے۔ تو فرمایا کہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ تو انسان سے ہوں گے، معافی ہے، توبہ ہے، رجوع ہے، اصلاح ہے، اور پھر یہ کہ ان گناہوں کو مٹا دینے والی نیکیاں بھی ہیں۔ یہ بات قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نیکیاں پھر یذہبن السیئات، وہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، نامہ اعمال سے ختم کر دیتی ہیں۔
انسان کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ چلے میں نے معافی مانگ لی، میں نے توبہ کر لی، میں نے رجوع کر لیا، میں نے اصلاح کر لی، تو قیامت میں کیا فلیش ہو رہی ہوں گی سامنے، تو وہ مٹا دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ جب وہ ختم کر دی جاتی ہیں تو جو چیز ان کے خاتمے کا باعث بنتی ہے اس کو کفارہ کہتے ہیں، گویا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہ بتایا کہ بہت سی چیزیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں چند چیزیں بیان ہوئی ہیں، اور بھی روایتوں میں ہیں، خود قرآن میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو بڑے گناہ سے، گناہ کے قریب پہنچ کر بچا لیا، یعنی اس نے کچھ فاصلہ طے کر لیا، کچھ قریب ہو گیا، وہاں جا کے پیچھے ہٹ گیا، تو فرمایا کہ یہ جو پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے اس کا پیچھے ہٹ جانا کفارہ ہو جائے۔ اس میں الفاظ یہی ہیں، نکفر عنہم سیئاتہم، ہم مٹا دیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال دی، بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی۔ یہاں کیا بیان ہوا ہے؟ فرمایا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو کہو کہ المکث فی المساجد بعد الصلوات، نماز پڑھنے مسجد میں جایا کریں، اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر اللہ کو یاد کرنے کے لیے اس میں بیٹھ جایا کریں۔ یہ محض ایک نیکی کا عمل نہیں ہے، یہ بہت سے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جب وہ بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اس طرح کے گناہ، سیئات، غلطیاں، کوتاہیاں یہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ والمشی علی الاقدام الی الجماعت، اسی طرح آدمی کے پاس سواری بھی ہے لیکن مسجد جو محلے کی مسجد ہے وہ زیر بحث ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اپنے پاؤں پر چل کر جاؤں گا، تو یہ چلنا اپنے پروردگار کے راستے پر اور مسجد میں جا کے نماز کے لیے حاضر ہونا، یہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیچھے یہ زیر بحث آیا ہے کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا ارادہ ہے ہم لوگ مسجد نبوی کے قریب ایک جگہ مل رہی ہے وہاں گھر لے آئیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تھوڑا سا چل لیتے ہو، تم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس میں قدم قدم پر تمہیں کیا چیز ملتی ہے، تو وہیں رہو جہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ تو دوسری چیز یہ بیان کی، وَإِبْلَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكَارِهِ، اور فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ نماز تو مارے باندھے لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، سردی ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں، مشکل ہو، یہ اب لباس اتارنا ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اب کیا سویٹر بھی اتارنا پڑے گا اور کوٹ بھی اتارنا پڑے گا، تو بعض اوقات وضو کے معاملے میں آدمی ایسی باتیں کرتا ہے، تو اس طرح کے موقعوں پر بھی پورا وضو کرنے کے لیے اہتمام کرنا، فرمایا یہ بھی کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ فرشتے رسول اللہ نے کہا کہ اوپر گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، یعنی یہ چند باتیں آپ نے بیان فرمائی، دوسری بھی میں نے عرض کیا قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ فمن فعل ذلک عاش بخیر و مات بخیر، آپ نے فرمایا کہ جس آدمی نے یہ معمول بنا لیا، یعنی ان چیزوں کو معمول بنا لیا کہ مسجد میں جانا ہے وہاں نماز پڑھنی ہے، اسی طرح سے مجھے چل کے جانا ہے اور میں چل کے جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، اور وضو کے معاملے میں یہ جو تھوڑی سی سستی، تھوڑا سا تکاسل، وہ ہو جاتا ہے وضو، بہت سی اس میں رخصتیں بھی ہیں، لیکن اس میں الفاظ استعمال ہوئے ابلاغ الوضو، یعنی اس کو اس کے درجہ کمال پر انجام دینا وضو کو، یہ سب انسان کے لیے پھر خیر کی زندگی پیدا کرتے ہیں، یعنی اس کا صلہ دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے۔ یہ فرمایا فمن فعل ذلک عاش بخیر، اس کی زندگی بھی خیر کی زندگی بن جاتی ہے، ومات بخیر، اور موت بھی خیر کی موت ہوتی ہے۔ آگے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وَكَانَ مِنْ خَطِيَّتِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، اور جو گناہ، چھوٹے گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں وہ اس سے اس طرح مٹا دیے جاتے ہیں کہ گویا یہ شخص آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس روایت کا ایک حصہ بھی باقی ہے، اسے اگلی نشست میں دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔